حاضرین جمعہ، سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جو عنوان طے پایا ہے وہ ہے ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور ہماری زندگی میں اس کے اثرات۔ میرے خیال میں آپ میں سے کئی احباب یہ عنوان پہلی بار شاید سن رہے ہوں گے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہجری کیلنڈر کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح یہ جاننا اور عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، ہجری کیلنڈر کے بارے میں صحیح طور پر اگر ہمیں علم نہ ہو، ہم انگلش اور دوسرے کیلنڈروں کے اوپر ہی بھروسہ کرتے رہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہم کسی نہ کسی موقع پر گناہ میں یا غلطی میں پڑیں گے۔ کیوں؟ ہجری کیلنڈر کی اہمیت کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ ہم رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہی رکھتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں وہ اسی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہی مناتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہماری زندگی میں ہجری کیلنڈر کی ضرورت کس قدر ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس کو 4 مہینے 10 دن جو عدت گزارنا ہے وہ جنوری فروری کے حساب سے نہیں، محرم صفر جو ہجری کیلنڈر کے مہینے ہیں اس کے حساب سے عدت گزارنا ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ مثالیں آگے میں ذکر انشاءاللہ کروں گا، صرف اس کی اہمیت معلوم ہونے کے لیے 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ پرانے زمانے سے جب سے دنیا میں انسان بس رہا ہے، جی رہا ہے، اپنے کاموں کے بارے میں اور روزمرہ زندگی میں ٹائم مینجمنٹ، اس کے لیے وہ کسی نہ کسی کیلنڈر کا حساب کرتا رہا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی مشہور تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں اترنے کے بعد جب ان کی یہاں پر نسل بڑھنے لگی تو وہ لوگ آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کے اس تاریخ کو اپنے لیے ایک کیلنڈر کی حیثیت سے، سال کی حیثیت سے حساب کرتے تھے۔ زمانہ آگے گزرتا گیا، زمانہ آگے گزرتا گیا، نوح علیہ السلام کے بعد جو آبادی اس دنیا میں بڑھتی گئی، وہ لوگ طوفان نوح کو اپنے کیلنڈر کا ایک مین سینٹر مانتے ہوئے اس کے حساب سے تاریخ کا حساب کرنے لگے۔ اس طرح جب اور آبادی بڑھ گئی، تہذیب و تمدن بڑھ گیا، تو اس کے بعد مختلف قوموں نے اپنی اپنی تہذیب کے اعتبار سے اپنے لیے اپنے کسی بڑے آدمی یا اپنے کسی بڑے واقعے کو، جیسے عیسائی لوگ آج کی دنیا میں جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں 2022 میں ہے ابھی، عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو جوڑتے ہیں۔ یہود کے پاس جو کیلنڈر ہے وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے اس کا حساب کرتے ہیں۔
لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نظام متعین کیا ہے دنوں اور راتوں کا، تاریخ کے حساب کا، وہ چاند سے جوڑ دیا ہے. جیسے ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. اللہ رب العالمین نے یہ چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں. کیوں؟ تاکہ تم جانو، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو، تاکہ تم علم حاصل کرو، عدد السنین والحساب، اپنے سالوں کی گنتی کا اور حساب کا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، ہلال یہ سنگولر واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع اہلہ ہے. یعنی ہر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو باریک جو چاند نظر آتا ہے اسے ہم نیا چاند جو کہتے ہیں، کریسنٹ جو کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں. لوگ آپ سے ہر مہینے یہ نکلنے والے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ قل، آپ ان کو بتا دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، ہی مواقیت للناس، لوگوں کی توقیت، ان کے وقت معلوم کرنے، ان کی تاریخ کے حساب و کتاب کے لیے، اور اسی طرح حج کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ہر سال جو حج ہوتا ہے وہ جنوری فروری کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہوتا. کیسے؟ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کے کام شروع ہوتے ہیں، اور 9 تاریخ عرفہ کا دن جو حاجیوں کے لیے سب سے اہم، حج کا اہم رکن، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہی طے ہوتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے دین اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، یہ دونوں چھوڑ کر زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تینوں کام، ان کا تعلق چاند کے حساب سے جڑا ہوا ہے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے جڑا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو 52 تولہ چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ پیسے کا مالک بنایا، اس سے زیادہ آپ کے پاس روپیے پیسے ہیں. سال اس پر گزر گیا تو آپ پر فرض ہے زکوٰۃ نکالیں. کون سے حساب سے جوڑیں گے آپ؟ چاند کے حساب سے جوڑیں گے، سال کا حساب، انگریزی کے حساب سے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہماری زندگی میں اس کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کا کتنا اثر ہے، لیکن ان سب کو بھول گئے ہم کو یاد رہتا ہے تو صرف ایک جگہ، کہاں؟ کسی کی شادی طے کرنا ہے، کسی کا شادی کا ڈیٹ فکس کرنا ہے تو ہجری تاریخ کیا آ رہی ہے اس کو معلوم کرتے ہیں. لیکن کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب وہ عدت گزارے گی تو چاند کی تاریخ کے حساب سے عدت گزارے گی. کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں؟ کسی عورت کا شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن. کیسے؟ چاند کے حساب سے. کیا ہم اس موقع پر چاند کے حساب سے گنتی کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو اب یہ چند مثالیں جو آپ لوگوں نے سنی ہیں اور ان سے آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں چاند کی تاریخ کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں معلومات رہنا،
یہ بہت ضروری ہے. علماء اس سلسلے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر ہجری کیلنڈر کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، اس کے سارے کام اس کے ملک میں، اس کے وطن میں کسی اور دوسرے کیلنڈر سے ہوتا ہے، تو وہ اپنا کام ان سب حسابوں سے چلا سکتا ہے، لیکن دین کے جو کام چاند کے حساب سے معلوم ہونا کرنا ضروری ہے، ان کا علم اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑ کر عید مناؤ. تو اب یہاں تک تو ان دلیلوں سے بات سمجھ میں آئی. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت آسان انداز میں ہمیں اس چاند کے حساب کے بارے میں طریقہ بتلا دیا ہے. فرمایا نحن امۃ امیہ، ہم بہت کم پڑھے لکھے معمولی قسم کا حساب و کتاب رکھنے والے لوگ ہیں. چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے. چاند کو دیکھو اور اس کے حساب سے اپنی گنتی کر کے اپنے جو بھی دینی کام اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو انجام دیتے رہو. میرے محترم ساتھیوں، ہجری کیلنڈر کی اہمیت کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کو آپ ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، دوسرے طریقے سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں. وہ کیا؟ اللہ نے جس اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا، یہ کیسا دین ہے؟ یعلو ولا یعلی علیہ. کبھی بھی ہم اپنے آپ میں انفیریارٹی، احساس کمتری، ڈاؤن، پستی اور ذلت محسوس ہرگز نہیں کرنا ہے. جس اللہ نے ہمیں یہ سچا اسلام جیسا دین عطا کیا، یہ دین غلبے والا ہے، یہ دین قوت والا ہے، یہ دین سارے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند، ان کی زندگیوں کے لیے بہت اچھا دین ہے. اس کو اپنانے والا اپنے آپ میں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اب دشمنان اسلام ہمیشہ اپنی سازش کرتے ہوئے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے اسلام پر پختگی سے عمل کرتے ہوئے، اسلام کے مطابق اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہمیں اپنے دین پر جم کے رہنا ہے اور اپنے دین کی سچائی کو اپنے اخلاق اور عمل کے ذریعے دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے. اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے سارے عبادات، جتنے سارے ہمارے سماجی کام، جتنے سارے ہمارے معاملات، وہ ہم اپنے ہجری کیلنڈر کے حساب سے بھی لکھائی پڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں. کیوں کہ عموماً ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی قوم کسی پر فتح پاتی ہے، غلبہ حاصل کر لیتی ہے، تو ان کے سارے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، اسلامی ہجری کیلنڈر، اس کا حساب و کتاب مسلمان بھول جائیں، اس کی کوششیں بھی دشمنوں نے بہت سی دفعہ کیا ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمارے لیے ایک نظام قمری ہے، اور اللہ رب العالمین کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے،
کسی ایک علاقے کے مسلمان اگر اس کو بھول جاتے ہیں پوری دنیا سے اس کو پوری طرح ختم کر نہیں سکیں گے. لیکن میں اور آپ اس سچے اسلام کو ماننے والے ہمیں تو اپنی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جن جن کاموں میں جن جن عبادتوں میں ہمارے اس نظام قمری کا مطلب چاند کے مہینے کے حساب سے جو ہجری کیلنڈر چلتا ہے اس کو معلوم رکھنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر جیسا ہم فکر کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کا ڈیٹ فکس کرنا ہے تو فلاں انگلش کی تاریخ پڑھ رہی ہے تو ہجری تاریخ کیا ہوتی ہے, ایک ریسرچ ہم کو خود کو نہیں معلوم, کسی معلوم آدمی سے پوچھتے ہیں. تو ویسے ہی ہمارے دوسرے اور کاموں میں جس کی مثالیں میں نے اس سے پہلے دی ہیں ان کے بارے میں بھی خود معلوم کرنے کی کوشش کریں, یا اپنے پاس آج کل بہت سارے اس کے طریقے ہیں, پرنٹڈ کیلنڈرز آتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ کے معلوم کر سکتے ہیں, یا اپنے گھڑیوں کے اندر یا اپنے موبائلز کے اندر ایسے بہت ہی ایزی اپلیکیشنز ہیں جس میں ہجری کیلنڈر بھی ہوتا ہے. اس کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھیں, اپنے کاموں کے وقت ان کے حساب سے اپنے سارے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں. اور یہاں ہم یہ احتساب رکھیں. کیا احتساب کا مطلب کہ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک سسٹم ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے. ہم اس کو یاد رکھیں گے, اس علم کو سیکھیں گے, ہم ہماری اسلامی شناخت, اسلامک آئیڈینٹیفیکیشن کو باقی رکھنے والے, اس کو سیو کرنے والے, محفوظ کرنے والے ہوں گے. ہم اس اسلامی ہجری کیلنڈر کا حساب و کتاب جاری رکھیں, اپنی زندگی میں اس کو چالو رکھیں, تو اس طرح سے ہماری بہت ساری عبادتیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ صحیح اور پرفیکٹ انداز میں ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس قبولیت بھی ان کی بڑھ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, اسلامی ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہمیں آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا, ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے موسم کے لیے کچھ نام استعمال ہوتے ہیں. جیسے لوگ کیا کہتے ہیں, ابھی کنٹینیو بارش ہو رہا ہے, کارتک چل رہا ہے یا آریدرا چل رہا ہے, پوچھتے ہیں نا تیلگو مہینوں کے ناموں سے. اگر کوئی کسی دوسرے کنٹری میں رہنے والا ہے, مثال کے طور پہ عرب میں رہنے والا ہے, تو کیا کہتا ہے, یہ ابھی فصل ربیع ہے. تو وہاں جیسے صیف, ربیع, شتا, خریف, اس طرح کے 4 موسم ہوا کرتے ہیں. اس اعتبار سے یہاں جو غالب ہے, عام طور پر اگر زراعت سے, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو کون سے موسم میں کون سی فصل ہم کو اگانا ہے, اس کے اعتبار سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میں یہ سمجھا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ اپنے اسکولوں میں, کالجوں میں جنوری, فروری سب پڑھتے ہوں گے, لیکن اپنے کاموں کے لیے اپنے ایریے کے نام اور ان چیزوں کو یاد رکھنا, اس سے حساب کرنا کرتے ہیں نا. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, ان کو یاد رکھنے میں کیا ہمارے لیے مشکل ہے, کیا مشکل ہے ہمارے لیے. اور بہت افسوس کی بات, کتنے بڑے افسوس کی بات, یہ عربی مہینے جو 12 ابھی میں نے جن کے نام گنائے ہیں, یہ اس کے ان کو یاد رکھ کے جو کام ہم کو کرنا ہے
اس کا حساب و کتاب رکھ کے ہماری عبادتوں میں ہمارے معاملات میں جو اس کو استعمال کرنا ہے اس کو تو بھول گئے، الٹا اس کی جگہ شرک و بدعتوں کو یاد رکھ لیے۔ محرم کا مہینہ، محرم کون سا مہینہ بھائی؟ وہ پیروں کا مہینہ، تازیوں کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ کہتے ہی ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے۔ محرم کا مہینہ سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ اس مہینے کے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد نہیں آتی۔ کیا یاد آتا؟ ہاں وہ تعزیہ والا مہینہ نہیں، محرم۔ اب سوچئے، جو اصل کرنے کا تھا، جو اصل سبق یاد رکھنے کا تھا اس کو بھلا دیے، اس کی جگہ شرک و بدعت کی چیزوں کو یاد کر لیے۔ کتنے سارے ہمارے دیہات ہیں جہاں پر لوگ پیری لپنڈگا کے نام سے کرتے ہیں، تعزیے، علم، پنجے، شدے وغیرہ، اور اس کے لیے سبیلے اور عاشور خانے، وہاں ان کے لیے جو مقام، تو وہاں کتنے سارے شرک کے کام اور بدعت کے کام ہوتے ہیں۔ سفر کا مہینہ، سفر کا مہینہ زمانے جاہلیت میں بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی کئی سارے مسلمان سفر کے مہینے کو 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ ایک بدعت ہے۔ ربیع الاول ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ، جس مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کیا تاریخ ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر، ہجری جو ہم کہتے ہیں ہجرت سے اس کی نسبت ہے۔ اس پوری ہسٹری کو ہم بھول گئے، لیکن میلاد النبی کے نام پر بدعت اور شرک کے کام یاد رہتے ہیں۔ ربیع الاخر کا مہینہ یہ آتا ہے، اسپیشلی اسلام میں کوئی نیک کام اس میں کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن ہمارے ہاں لوگ پیران پیر کا مہینہ اس کو کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے عرس کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اصل کرنے کا جو کام تھا، اصل ہجری کیلنڈر کو یاد رکھ کے اس کے ذریعے ہمارے حساب و کتاب، معاملات، عبادات جو انجام دینا تھا، اس سبق کو بھول گئے، اور اس کے اپوزٹ میں شرک و بدعت کی کئی ساری چیزوں کو یاد رکھ لیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا یہ سمجھنا ہے تو آج کے زمانے میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ کو ہم لوگ خود اتنا زیادہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، سن کر اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، اور جو حق ہے، سچ ہے، توحید ہے، سنت ہے، اس کو سننے کی طرف زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لگاتے، اور اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم توحید والوں کا، ہم سنت والوں کا کام یہ ہے کہ ہم بدعت کو رد کرنا، شرک کا کھنڈن اور اس کا رد کرنا، توحید و سنت کو عام کرنا اور واضح کرنا کہ کیا چیز اسلام میں ہے اور کیا چیز اسلام میں نہیں ہے۔ وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ ہجرت کے حوالے سے ایک مکمل بیان کی ضرورت، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس ہجری کیلنڈر کا ایک قانونی طور پر جو اجرا عمل میں آیا اور اس کو قانونی طور پر پاس کیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ جو چلا آ رہا ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کی کیا حقیقتیں ہیں، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے پاس یوٹیوب چینل بہت عام ہے، آپ اس میں شرک و بدعت والے علماء کو تلاش نہ کریں، علماء حق جو قرآن و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھاتے ہیں، ان کے بیانات تلاش کریں، ڈھونڈیں، یا ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کے لنک آپ کو بھیجیں گے اور صحیح رہنمائی کریں گے، اس لیے کہ اس وقت واٹس ایپ
اور دوسرے اپلیکیشنز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپس میں ہمارا کنیکٹنگ ہے، اس سے ہم خیر کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، توحید و سنت کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، شرک و بدعات کو رد کریں، اور ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہمارے لیے بڑے ہی خیر و برکتیں ہیں، اور اس میں ہمارے لیے اللہ کے پاس اجر و ثواب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس بڑے اہم موضوع کو جو آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے بھلا دیا، سمجھ کر اس کو آگے دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حق بات کو پورے زور و قوت کے ساتھ پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اسے چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وصلاۃ وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا۔ محترم معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پہلے خطبے میں ہجری کیلنڈر کی اہمیت اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا ہے، اس کے پیش نظر ابھی 1 یا 2 دن کے اندر محرم کی پہلی تاریخ میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور 1444 ہجری سال شروع ہونے والا ہے۔ تو اس محرم کے مہینے کی ساری بدعتوں کو جان کر چھوڑیں، لوگوں سے چھڑوائیں اور اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو نیک کام ہمیں کرنا ہے، سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام جتنا زیادہ کر سکیں، اس لیے کہ صحیح حدیث افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، البتہ خاص طور پر عاشورے کے روزے کا ضرور اہتمام کریں۔ عاشورے کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، لیکن مسلم شریف اور مسند احمد کی صحیح حدیث کے حوالے سے اس روزے کو رکھنے کی، ان عاشورے کا روزہ رکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، وہ ہے 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھنا۔ اگر کسی سے 9 کا چھوٹ جائے، 10 اور 11 رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی 9، 10، 11 تینوں دن کے رکھ لے اور ساتھ میں نیت کر لے مہینے کے 3 دن کے روزوں کا، تو اسے ڈبل ٹربل ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک عمل میں، ایک وقت میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کسی سے یہ تینوں طریقے نہیں ہو سکے، تینوں طریقے مطلب 9، 10 یہ سب سے افضل، یا 10 اور 11، یا تیسرا طریقہ 9، 10، 11 یہ تینوں بھی نہ ہو سکے، تو کم سے کم 10 کا اہتمام کر لیں۔ کیوں؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ اس روزے کے بدلے عاشورے کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ویسے اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ لہ 70 خریفا من النار، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور رکھے گا۔ اس نیت سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تیلگو میں کوئی جاننے والے ہیں، ہمارے جی ڈی کے نصیر یوٹیوب چینل پر روزہ کتنی نیتوں سے رکھ کر کتنا زیادہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور زیادہ آپ اس کے اندر انٹرسٹ اور شوق لگا کر اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت یہ تجارت الاذکیاء، کلیور عقل مند لوگوں کا بزنس ہے۔ کیا مطلب؟
کہ آپ کسی بھی نیکی کے بارے میں خوب پڑھیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اتنی ساری نیتوں سے، اتنی ساری نیکیوں کا ارادہ کرتے ہوئے آپ وہ کام کریں گے تو کریں گے آپ ایک کام، اجر و ثواب ملے گا آپ کو کئی سارے کاموں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی نیکیوں کو بچانے کی، زیادہ ان کا اجر و ثواب پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ جمعہ کا مبارک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی کوشش کریں دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر المستضعفين المسلمين في كل مكان۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔